شادی اپنی پسند سے کرنی چاہیے والدین کی مرضی سے؟ وسیم السلام اینڈ ویلکم بیک ٹو ایم آئی کے پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریچل اعجاز. شادی کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ شادی کوئی عام سا رشتہ تو بالکل ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہے. اور بھی شادی کے بارے میں بہت سارے سوالات. کیا آپ ان کے بارے میں جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے فیوریٹ ڈاکٹر پیٹر کالون. ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ریچل، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر ہے. گڈ. تو سر، آج ہم شادی کے تعلق سے بہت سارے سوال آپ سے جاننا چاہتے ہیں. اور ایم آئی کی بہت ساری کتابیں ہمیں شادی کے اوپر ملتی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ خوبصورت رشتہ، اس کے بارے میں کچھ اس کی ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. اہم بات ان رشتوں میں سے اس رشتے کے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک لاسانی رشتہ ہے. ایسا رشتہ ہے جس کی مثال آپ دے نہیں سکتے. عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کئیوں کو بہن بھائی کا درجہ دیتے ہیں، کئیوں کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، باپ کا درجہ دیتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے جس کو آپ اپنے شریک حیات کا درجہ دیتے ہیں. ہاں جی. سو اس لحاظ سے ہمارے بہت سارے رشتے ہیں جس میں ہم منسلک ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتہ شریک حیات، ازدواجی زندگی کا رشتہ ایک ایسا ہے جو بے مثل ہے، کیونکہ یہ آپ ایک ہی شخص سے باندھتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب رشتوں سے مختلف ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جو سب رشتوں میں سے ڈفرینٹ نظر آتا ہے ہمیں. جیسے باقی سارے رشتے ہیں، وہ جب ایک انسان، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ باقی سارے رشتے، اس کے ماں باپ کا، بہن بھائی کا رشتہ بن جاتا ہے. لیکن یہ ایک واحد رشتہ ہے جو کہ چوائس سے اور انسان کے فیصلے سے بنتا ہے. یس، یہ بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں. جب آپ کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے پاس یہ چناؤ نہیں ہے کہ آپ کس کو ماما کہیں گی، کس کو پاپا کہیں گے، آپ کے چچا کون ہوں گے، خالہ کون ہوں گی، پھپھو کون ہوں گی. اٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ. لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب کوئی آپ یا کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کس کے ساتھ بسر ہوگی، اسی لیے ہم اس کو شریک حیات کہتے ہیں. اور یہی اس رشتے کو منفرد اور خوبصورت بناتا ہے. بالکل درست ہے. بالکل. اس خوبصورت رشتے میں بندھنے کا ایک اسپیسیفک وقت ہے جو مقرر ہوتا ہے، اور وہ میچورٹی کے ساتھ اور جو ہمارے کلچر کے مطابق وہ صحیح وقت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایج ہے. جیسے آج کل قانون پاس ہو رہے ہیں، منیمم ریکوائرڈ ایج. صرف ایج ہی کی بات نہیں ہوتی. ایج از جسٹ ون آف دا مینی فیکٹرس. شادی کے لیے میچورٹی، جس کا آپ نے اصطلاح استعمال کی، پختگی، بلوغت بہت ضروری ہے. کس طرح کی بلوغت؟ آپ اسپرچولی، سوشلی، ایموشنلی، فزیکلی، یعنی کہ ہر لحاظ سے آپ کی جو شخصیت ہے، جس مقام پر کھڑی ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ شادی کرنے کے لیے میچور ہو گئے ہیں کہ نہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ ایج فیکٹر، دے آر ادر فیکٹرز. اور جب ہم ان سارے فیکٹرز کو سامنے نہیں رکھتے، کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اور لڑکا 20 سال کا ہوگی، لڑکی 18 سال کی ہو گئی، اس کی شادی کرنی ہے. بٹ دیٹس جسٹ ون فیکٹر. دیکھنا ہے کہ وہ سوشلی اور سماجی طور پر اس نئی ذمہ داریوں لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. سو میچورٹی از اے کی ورڈ جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے شادی کے انتظامات یا رشتے میں بننے کے لیے. بہت خوب کہا آپ نے کہ میچورٹی، اور یہ جو 3 فیکٹرز آپ نے رکھے، ایموشنلی، اسپرچولی اور فزیکلی، میچورٹی کتنا ضروری ہے. یا کئی فیکٹرز ہیں جن میں سے چند کا میں نے نام دیا. سماجی طور پر، معاشی طور پر، فائنینشلی آپ کتنے کیپیبل ہیں، یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی لیے جب آپ ان سارے پہلوؤں میں، اگر چلے سارے نہیں، ان میں سے جو اہم ترین پہلو ہیں، جیسے فزیکلی آپ کتنے میچور ہیں، اور معاشی طور پر اس رشتے کو میں داخل ہونے کے لیے آپ کتنے تیار ہیں، فائنینشلی آپ کتنے تیار ہیں. سو یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس کے تحت کوئی شخص اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اس بندھن میں، اس تعلق میں جڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. بہت خوب کہا آپ نے.
مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو والدین بہت ساری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور تعلیم و تربیت اور باقی ساری چیزیں، لیکن شادی کا ایک جو پہلو ہے اس پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی ہمارے معاشرے میں. جہیز ہو گیا، باقی ساری چیزیں. تو شادی ایک کانسیپٹ ہے، ایک چیز ہے جو کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہر معاشرے میں خاندان جو ہے ایک بیسک یونٹ ہے یس. معاشرے کا، اور یہ بیسک یونٹ اس وقت بنتا ہے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس رشتے میں، ازدواجی رشتے میں بنتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں خدا ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے تو ہمارا معاشرہ ایسا رہا ہے کہ ہم نے آخر کار یہی سوچا ہے کہ بس وقت آئے گا ہم نے اس کی شادی کرنی. لہٰذا بہت دفعہ ان کی تعلیم و تربیت پر یس معاشرے میں کئی جگہ ہیں اتنی توجہ نہیں دی جاتی. بچے پیدا ہوتے ہی بس ذہن میں یہ ہوتا ہے ایک وقت آنا ہے ان کی شادی کرنی ہے. اٹس گڈ، اچھا ہے کہ والدین اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو پوری کرنے سے پہلے اور بھی کئی ذمہ داری ہیں جن کو ہرگز درگزر نہیں کیا جا سکتا یا کم توجہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ ساری ذمہ داریاں جیسے وہ پوری کریں گے وہ حقیقت میں اس اہم ترین ذمہ داری کو جس کو وہ سمجھتے ہیں پورے کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تربیت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو معاشرے میں رہنا سکھا رہے ہیں، ان کو کسی ایک شخص کے ساتھ رہنا سکھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس رشتے کی طرف ایک سفر ہوتی ہیں. آپ کی باتیں مجھے اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ یہ واقعی زندگی کا اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو کہ آپ کی لائف کو میک اور بریک کرتا ہے؟ یس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے. اس سے پہلے ایک اور اہم فیصلہ ہے جو ہمیں کرنا ہے. دس مائی انڈرسٹینڈنگ، اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، دس از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن اینی ون کین میک. اوکے، کرسچن میرج جو ہوتی ہے یہ ونس فار لائف ٹائم ہے. جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو انسان جدا نہ کرے. اوکے، اسی لیے ایک ہی ازدواجی رشتے میں کرسچن بنتے ہیں. سو یہ ایک نہایت اہم فیصلہ ہے، اور یہ آپ اسی لیے تو ہم ان کو شریک حیات کہتے ہیں. ایسا شخص جو آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہے گا، اور اس میں there is no turning back کرسچن میرج میں. اس کا مطلب یہ ہے اس اہم فیصلے کو کرنے سے پہلے آپ کو کئی امور، کئی باتیں جن پر غور کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور پھر اس رشتے میں بندھنا ہے. So this is the second most important decision. Second most important. So what is the first one? پہلا important decision ہماری زندگی کا کیا ہے؟ اوکے، سب سے پہلا فیصلہ جو اہم ترین ہے جی، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی کا مالک کون ہے. اوکے، اور یہ فیصلہ آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے. اوکے، اور یہ فیصلہ اتنا اہم ہے کیونکہ یہ ڈٹرمن کرے گا، یہ تعین کرے گا کہ آپ کی یہ زمینی زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے یہ کہاں گزرے گی. اوکے، سو اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں گا اور میں اپنی زندگی کو چلاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اگلی جو دوسری زندگی ہے، زمینی زندگی جیسے بھی گزر جائے، اچھی گزرے بری گزرے، لیکن جو اگلی جو ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کہاں گزاریں گے. اگر تو آپ کی زندگی کا مالک، اور یہ آپ نے یہی فیصلہ کرنا ہے، خدا ہے، یسوع مسیح ہے، پھر آپ کو گارنٹی ہوگی کہ آپ کی اگلی زندگی بھی وہ اس کے ساتھ اس کی بادشاہی جنت فردوس میں گزریں گے. سو دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن. اور دوسرا اہم فیصلہ جس کا ذکر کیا میں نے، وہ یہ ہے کہ یہ زمینی زندگی آپ نے کس کے ساتھ گزار رہی ہے. تو مطلب پہلا اہم ترین فیصلہ ہے کہ ہم کس کو اپنی زندگی دیں گے، کون ہماری زندگی کا مالک ہوگا. یس، اور وہی ڈٹرمن کرے گا ہمارے باقی سارا جو ہمارا اگلی زندگی جو ہے، عرصہ جو ہمارا اس زمین پر گزرے گا. یس، وہ ہماری رہنمائی کرے گا. اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا، اس کے اسی فیصلے پر ہمارا انحصار ہے کہ ہماری اگلی جو ابدی زندگی ہے، جو زمینی زندگی کے بعد شروع ہوگی، وہ کہاں گزرے گی، فردوس میں یا جہنم میں.
دیٹس ایبسلیوٹلی انلائٹنگ، جو کانسیپٹ مجھے بھی پتہ لگا. واپس آتے ہیں ہمارے سوال کی طرف کہ کیا پسند سے شادی کرنی چاہیے یا پھر ماں باپ کی مرضی سے. اوکے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہی ہے لو میرج یا ارینج یس میرج. یس. اور ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں یا ہم اگر اچھے کرسچن ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی مرضی فالو کرنی چاہیے. پھر بائبل میں سے بھی ہمیں بہت ساری ایگزامپلس نظر آتی ہیں اور نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو ان دونوں میں سے ہمیں کس چیز کو چننا چاہیے اور کون سی چیز کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ دونوں فیصلے جو ہیں جی. وہ مختلف معاشروں میں رائج ہے. مغرب یہ میں تو ہے. زیادہ تر جی. جس کو ہم لو میرج کہتے ہیں، پسند کی شادی، یہ رائج ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ایک رشتے میں بن جاتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پسند کرنا. اوکے، کورٹشپ جسے کہتے ہیں. یس، کورٹشپ ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس کورٹشپ میں کا حصہ یہ ہے جس میں ایک لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے یہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں، ہمارے مزاج کتنے ملتے ہیں. اوکے، یہ لو میرج کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. اوکے، سو اس معاشرے میں نوجوان لڑکا لڑکی اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے کہ نہیں. اوکے، جس کو ہم بعد میں لو میرج کہتے ہیں. دوسرا جو ہمارے ہاں مروج ہے، رائج ہے، وہ یہ ہے کہ والدین یا بزرگ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کی، ہماری بیٹی کی، ہمارے بیٹے کی شادی کس سے ہونی چاہیے. اوکے، اور اس میں والدین رہے. سو والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ والدین لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے لیے یا ان کی بیٹی کے لیے موسٹ کمپیٹیبل کون ہے. لہٰذا جب رشتوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ کہ جاتا ہے اس کے خاندان کون ہے، مطلب یہ کہ کتنے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، تعلیم کی اس کی کتنی ہے، کیا کام کرتا ہے. بیٹی کی صورت میں اگر وہ تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہماری بیٹی کو اس کی ضروریات زندگی پوری کر سکے گا نا. جو کام مغرب میں لڑکا لڑکی کر رہے ہوتے ہیں وہی کام ہمارے معاشرے میں والدین بزرگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھوک بجا کر یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی بات پکی کر رہے ہیں، رشتہ طے کر رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن سکے. سو یہ یوں سمجھے کہ جس کو اسکروٹنی کہتے ہیں، ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ کام والدین کرتے ہیں بہت جگہ پر. ویسے اب تو ہمارے معاشرے میں بھی پسند کی شادیاں قابل قبول ہیں اور کئی جگہوں پر ایسا ہے وچ از اوکے. اور دوسری طرف کئی معاشرے کے کئی ایسے خاندان ہیں جو ابھی تک والدین کی مرضی کا، اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے اس معاملے میں، میرے والدین کو زیادہ سمجھ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے کس لڑکے کو تلاش کریں گے. یا اگر لڑکا ہے تو وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی، یہ زمینی زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے. سو دیٹ از ارینج میرج. سو دیٹ از لائک کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مختلف کلچرز میں رائج ہیں اور دونوں چیزوں کے اپنے ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے فائدے بھی نظر آتے ہیں لیکن نقصان بھی ہیں اس کے. یس، پروز اینڈ کونس دونوں جگہ پر ہیں. یس، پروز اینڈ کونس دونوں چیزوں کے ہیں. سو ہمارے کلچر میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں پیرنٹس اور بزرگ دیکھتے ہیں، ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خود آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ خود دیکھیں. لیکن دونوں چیزوں میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ دونوں چیزوں میں ہمارے ساتھ کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے فیصلوں میں، ہماری چیزوں میں، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ادر دین ان اے نیگیٹو وے، جب ہم اس کو ایک ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے. سو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے اس کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ پتا ہو، اور پھر جب ہم نے فیصلے کرنے ہیں مختلف تو ان میں بھی ہم خداوند کی مرضی کو آگے رکھیں. آئی تھنک آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. دونوں انتظامات میں پروز اینڈ کونس ہیں. اوکے، ہمارے معاشرے میں جہاں والدین یہ زیادہ فیصلہ کرتے ہیں، ایک مشکل یہ ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں، خاص کر لڑکیوں کی صورت میں، کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری یہ کانسیپٹ ہے، یہ بوجھ ہے جتنی جلدی اس کو اتار دیں. جو میں سمجھتا ہوں یہ درست رویہ نہیں، کیونکہ آپ
آپ کی اولاد خاص کر بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں, یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے. Yes, وی شوڈ blessing. ویلیو دیم. Indeed. اور اسی لیے اس کو بوجھ سمجھ کر اتارنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس کو اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھ کر نبھائیں. اور جب آپ اس نظریے سے اس کی اپروچ کریں گے تو آپ اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے بہترین کا چناؤ کریں گے. سو آئی تھنک ویری امپورٹنٹ یہ ہے اہم حصہ. اس میں نقصان کئی دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ جب والدین اس کو جلدی سے کرتے ہیں, او لڑکے کی عمر ڈھل رہی ہے, لڑکی کی عمر ڈھل رہی ہے, تو جلد بازی میں وہ کہیں غلط فیصلہ نہ کرے. سو والدین بھی غلط فیصلہ کرنے کے متحمل ہے. اس کے برعکس جو لو میرجز اس میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اوکے, کچھ ایموشنز ہیں, سینٹیمنٹس ہیں, کئی دفعہ آپ اس کو اتنے عروج پر ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں بس دیٹس اٹ, یہی لڑکی میرے لیے ہے یا یہی لڑکا, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں مورا کھا کے مر جانا ہے, کسی اور بیاہ نہیں کرانا, بس یہی شادی کروانی ہے. اوکے, سو اور بعد میں جب شادی کے بعد جب صحیح پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو پھر آٹے دلیے کا بھاؤ پتہ چلتا ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے وہ جس کو میں اتنا پسند کرتا تھا وہ تو چائے بھی نہیں میرے لیے بنا سکتی, اور لڑکی سوچتی ہوں جس کو میں اتنا پسند کرتی تھی وہ تو نکھٹو ہے. سو ایسی باتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر, اور جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہی ہیں کہ صحیح رہنمائی میں صحیح طریقے سے فیصلہ کیا جائے. تو دیٹس کروشل. آپ کی بات, یہ تو آپ ہمارے معاشرے کی ریالٹی بتا رہے ہیں. یس, دیٹس اٹ. کیسا واقعی ہوتا ہے, اور بالکل صحیح کہ ہمیں خداوند کی رہنمائی میں چلنا کتنا ضروری. پیرنٹس کو بھی ایسے فیصلہ کرتے وقت, اور جو لو میرج میں ہم خود پسند کرتے ہیں اس میں بھی خداوند کی مرضی کو آگے رکھنا کتنا ضروری ہے. یس, یہ بہت ضروری ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے معاشرے میں ارینج میرجز ہیں لہٰذا اسی کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ والدین نے کئی دفعہ غلط فیصلے کیے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے جی کون سی درست طریقہ ہے, تو میں یہ کہوں گا ایسا طریقہ جس میں آپ خدا کی رہنمائی میں دعا کے ساتھ نہایت سوچ بچار کر کے اس فیصلے کو کرتے ہیں. دیٹس دا بیسٹ وے. That's the best way. اور بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ اب چونکہ ہمارے ہاں تعلیم لوگ بہت ترقی کر کے ہیں, والدین سمجھدار ہیں, بچے بھی جوان ہو گئے, یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں, ان کو بھی اچھے برے کی اچھی خاصی تمیز آ گئی ہے. تو اس لیے اچھا ہے کہ دونوں یہ مل کر فیصلہ کر سکیں. سو دونوں فیصلوں میں سے, ان دونوں چیزوں میں سے, دونوں پرسپیکٹیوز میں سے آپ کس کو رائٹ کہتے ہیں؟ اور جیسے میں نے کہا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ جس جوڑے کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں ازدواجی زندگی میں, وہ کمپیٹیبل ہو ایک دوسرے کے ساتھ. اس کا یہ انگریزی کی اصطلاح, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساری عمر گزار سکیں. اس لیے بہت ضروری ہے مزاج ملتے ہوں, اور یہ کام نوجوان لڑکے خود بھی کر سکتے ہیں اگر ان کا خاندانی معاشرہ اجازت دیتا ہے. لیکن اگر والدین یہ کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ والدین صرف یہ نہ دیکھیں واو یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے, ہمارے لڑکے کے ساتھ بڑی جچے گی. اچھی بات ہے, دیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے گھر کا انتظام ایسا ہے جس میں صرف خوبصورتی ہی نہیں اور بھی کئی ہیں, گھر گھرستی ہے, اوکے, اور آج کل کے دور میں کیا دونوں میاں بیوی مل کر کام کر سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ بائبل ان دونوں پرسپیکٹیوز کے بارے میں کیا کہتی ہے, ان دونوں میں سے کون سا رائٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل ان دونوں میں سے کسی کی بھی تائید یا تردید نہیں کرتی. ہمارے پاس بائبل مقدس میں دونوں طریقے نظر آتے ہیں. اوکے, مثال کے طور پر ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام کرنا تھا تو اس نے اپنے سال خوردہ نوکر کو بھیجا. اوکے, سو یہ پیرنٹ سے جو انتظام کر رہے تھے. اوکے, اس کے برعکس یعقوب کے اس کی لو میرج تھی, اس کو راخل پسند تھی. اوکے, سو ہمیں دونوں ملتے ہیں. لیکن اگر لیٹس جسٹ ٹیک ون ایگزامپل, ابراہیم نے جب بھیجا اپنے نوکر کو اپنے بیٹے کی شادی کے انتظامات کرنے کے لیے, تو یہ نہیں تھا کہ وہ نوکر بڑا تجربہ کار تھا, سمجھدار تھا, اور اس کو معلوم تھا کہ میرے جو باس ہے, جو میرا مالک ہے, اس کے بیٹے کے لیے کون سی لڑکی سوٹیبل ہوگی. نہیں, اس کا ڈپینڈنسی جو تھی نا, اگر آپ دیکھیں اس کی دعا پہ تھی. اس لیے جب وہ نکلا ہے تو اپنے اس مشن پر, تو اس نے خدا کے حضور میں دعا کی, اور اس دعا کے جواب میں وہ صحیح
جگہ پر پہنچ سکا, Yes. صحیح رشتہ طے ہو سکا, اور پھر ازدواجی زندگی بہتر ہو سکے. بالکل, دیٹ از اے بیوٹیفل ایگزامپل. جب اس کا نوکر جو ہے وہ خداوند سے دعا کرتا ہے کہ خداوند صحیح لڑکی میرے مالک کے لیے, وہ صحیح لڑکی مجھے دینا, اور وہی لڑکی جو ہے وہ وہاں پر آتی ہے. اور یہ ساری ایگزامپل جو ہے یہ میری بھی بہت فیوریٹ ہے, جہاں پر یہ سارا ایگزامپل جو ہے وہ پیش ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے, اور ہمیں ایک پرسپیکٹو سمجھ آ گیا. اور MIK کی بہت ساری ایسی کتابیں جو ہمیں اس پورے رشتے کو سمجھنے میں, سپنوں کا محل اور بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ اس خوبصورت رشتے کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کتابیں بہت اہم ہیں, Yes. اور ہمیں ان پر بہت توجہ دینی چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں مسیح شاہد خانے میں کام کرتا ہوں, بلکہ اس لیے کہ ان کتابوں نے مجھے, آپ کو اور کئیوں کو بہت کچھ سکھایا. اور جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں, یہ اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہے. والدین انتظام کریں یا لڑکا لڑکی خود انتظام کریں, ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ حقیقت میں ہے کیا. اٹس ناٹ ٹیمپرری فرینڈشپ, اوکے, اٹس اے لائف ٹائم ریلیشن شپ. سو اور اس کو نہایت سوچ سمجھ کے ساتھ خدا کی رہنمائی دعا میں کرنا چاہیے. سو دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اور میرا اس آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے والدین کو بھی یہی مشورہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں ان کی شادیوں کے, اس کو جلد بازی میں, شتابی میں بوجھ سمجھ کر اتارنے کی کوشش مت کریں. ٹیک اٹ ویری سیریسلی, خدا سے رہنمائی مدد مانگ کر. اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے, دیٹس اوکے, دیٹس اوکے. خدا کے وقت کا انتظار کریں, اوکے. اور اگر آپ نوجوان لڑکے لڑکی ہیں اور آپ کو کوئی پسند ہے, تو ڈونٹ جسٹ گو فار 1 or 2 فیکٹرز. وہ بہت خوبصورت ہے, وہ بہت ہینڈسم ہے, دیٹس اوکے, گڈ. اگر آپ یہ فیکٹر, میں یہ نہیں کہتا کہ فیکٹر کنسیڈر نہ کریں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ خاندانی طور پر آپ دونوں کے خاندان کتنے کمپیٹیبل ہیں. اوکے, کیونکہ آپ ہمارے معاشرے میں کوئی دو انڈیویجولی شادی نہیں کر رہے, بلکہ یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے, 2 کنبوں کا ملاپ ہوتا ہے. سو دیر آر سو مینی فیکٹرز دیٹ نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ, prayed about, and only then we should make this such an important decision. Yes, prayed about and then turn to God about it, کہ ہم خداوند سے اس کی رہنمائی حاصل کریں. Thank you so much for this enlightening conversation. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ دونوں پرسپیکٹیوز آپ کے سامنے ہیں, پسند کی شادی یا پھر ماں باپ کی مرضی سے. امید ہے کہ آپ کے سارے سوال یہاں پر کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کے اور بھی کوئی سوال ہیں تو ہمیں ضرور کامنٹس کے ذریعے سے بتائیے. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. شادی کے تعلق سے, میرڈ لائف کے تعلق سے اور چیزیں ڈسکس کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. شکریہ.